قومی قیادت کے تحت پاکستانی قوم مادر وطن کے دفاع کے لیے فولادی دیوار بنی۔ مارکہ حق میں کامیابی ہماری قومی عزم اور تمام قومی قوتوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی کی مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق زیر تربیت افسران آف فیکلٹی سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گا، ہر قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے پرامن اور منصفانہ حل پر بھی زور دیا۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ بھارت کو سرخ لکیر عبور نہیں کرنے دیں گے۔ گلیشیئرز کے تحفظ پر عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں، ان کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ایکو سسٹم بھی متاثر ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے علاقے سوراب میں بینک اور انتظامی افسر کی رہائش گاہ پر دہشت گردوں کا حملہ۔ سوراب بازار میں بینک لوٹ لیا گیا، مختلف سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق حملے کے دوران ADC ریونیو ہدایت بلیدی کو شہید کر دیا گیا۔ ADC کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ ہندوستان کی پراکسیز نے ان کی ایما پر کارروائی کی ہے۔ صدر مملکت سے مختلف پارٹی رہنماؤں اور اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں جمہوریت ہماری قومی شناخت کا بنیادی ستون ہے۔ پارلیمانی اقدار، قانون کی حکمرانی اور عوامی شمولیت کو مستحکم بنانا ہے۔ 9 مئی کیس میں اسلام آباد کی ATC کا بڑا فیصلہ۔ جج طاہر عباس سبرا نے تھانہ رمنا کو جلانے اور توڑ پھوڑ کرنے کا الزام ثابت ہونے پر PTI کے رکن قومی اسمبلی عبداللطیف سمیت 11 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے کیس میں دیگر 10 ملزمان کو بھی سزا سنائی۔ فیصلے کے وقت عدالت میں موجود 4 ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا مقدمہ۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹو اور عدلیہ 22 الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آزاد غیر جانبدار عدلیہ کا درس دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ رکھا۔ اسلامی تعلیمات کو قراردادی مقاصد کا حصہ بنایا گیا۔ جسٹس جمال نے مزید لکھا آئین میں انہی تعلیمات کے تحت عدلیہ کو آزاد رکھا گیا۔ عدلیہ کا اختیار کسی ایگزیکٹو ادارے کو نہیں دیا جا سکتا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ چیلنج۔ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ فیصلے میں درخواست اور مانگی گئی ریلیف سے تجاوز کیا گیا۔ اصل تنازعہ صرف یہ تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ PTI کے حق میں مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور ہی نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں جمع کرائی گئی اپنی تحریری گزارشات میں کہا ہے کہ عدالت نے اپنے دائرۂ کار سے تجاوز کیا۔ عدالت نے اصل سوال سے ہٹ کر فیصلہ دیا۔ مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع کرائے بغیر مخصوص نشستوں کا دعویٰ غیر قانونی قرار دیا جائے۔ پاک افغان سفارتی سطح پر اہم پیش رفت۔ پاکستان کا افغانستان میں سفیر تعینات کرنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 19 اپریل کو کابل کے انتہائی نتیجہ خیز دورے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں ہیں۔ کابل میں اپنے چارجری افیئرز کی سطح کو سفیر کی سطح تک اپ گریڈ کرنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ اقتصادی، سیکیورٹی، CD اور تجارتی شعبوں میں پاک افغان تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے تحت نکاح خواہ 18 سال سے کم عمر فریقین کا نکاح نہیں پڑھائے گا۔ خلاف ورزی پر 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ کم عمر لڑکی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید بامشقت ہوگی۔ شادی پر مجبور کرنے والے کو 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ شہری رحمان کا چائلڈ میرج بل پر دستخط کرنے پر صدر مملکت کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان میں کم عمری کی شادیوں کے خلاف اہم قانون سازی کا سنگ میل طے پا گیا۔
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर गौर होगा। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी खजाना कहते हैं कि नई माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की तारीख में रद्दोबदल का ऐलान किया जा सकता है। माली साल 2025-26 के बजट की तैयारियां जोरों शोर से जारी। अपोजिशन जमात ने भी बजट तैयारी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। PTI ने बजट इजलास के दौरान हिकमत अमली के लिए अपोजिशन जमातों से राबते शुरू कर दिए। PTI रहनुमाओं की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। असद कैसर की कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ पर अमल दरामद न होने पर अचकज़ई से माज़रत। महमूद खान अचकज़ई PTI की क़यादत की सुस्त रवि पर नाला। कराची में आज भी सूरज के मिजाज गर्म। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पारा 39 डिग्री को छू गया। शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। तपती धूप और शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लाहौर में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। तुरबत और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। हैदराबाद 45, सखर, मुल्तान 44, फैसलाबाद और सरगोदा में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा।